السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شرعی مسائل یوٹیوب چینل۔ آپ کو شرعی مسائل یوٹیوب چینل کی جانب سے محبتوں بھرا سلام۔ دوستو میں آپ کے سامنے آج دولت عثمانیہ یعنی ترک جنہوں نے اس دنیا پر 700 سال حکومت کی تھی ان کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں دولت عثمانیہ تمام کی تمام آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ آج کل دولت عثمانیہ پر بہت سارے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں جھوٹ پیش کیا جا رہا ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جو اصل حقائق ہیں اور اصل تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ان ترکوں کی آباء و اجداد، ان کی اصل نسب اور حسب کو بیان کروں گا کہ یہ ترک اصل میں کیا تھے۔ ترکوں کا حسب و نسب اور ان کا اصلی وطن ماوراء النہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں، اور جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزنز یعنی بحر قزوین اور شمال میں سائبیریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ غز خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نسب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیرآباد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیا کوچک کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی توجیہات کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا ہے اور وہ ایسے علاقے میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دہیش کی ہے۔ لہذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیحون کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً تبرستان اور جرجان آئے اور یہاں بود و باش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 عیسوی میں مارکہ نہاون اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ اسلامی دنیا کے ساتھ ترکوں کا اتصال 22 ہجری 652 کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکوں کے سردار شہربراز سے ملاقات کی۔ شہربراز نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہربراز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے تھے اور تھے بھی۔ اور اس کے بعد جب صلح کے بعد معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئی تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں
شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جہیوں سے پار اترا اور ماوراء نہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلمِ رو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک متعدد بہی تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب، حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، غزے کے کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خداداد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فیض کیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر متمکن ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبے میں کلیدی آسمائیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم ایرانی اثر و نفوذ کی بے کنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فیض چلے آ رہے تھے۔ ان میں کافی حد تک خود سری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقتدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور عوان اور مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ آج میں نے آپ کو ترکوں کا نسب بتایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دولت سلجوقیہ کا قیام اور اس پر مکمل بحث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی یا اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔